تو دوسرا سوال کیا کیا جاتا، بلکہ یہ دوسرا سوال تو زیادہ ہوتا. نام کے بارے میں 2-4 دفعہ ہی کی روایتیں، مگر یہ دوسرا سوال. جیسے جسمانی بیمار، طبیب نے سرسری طور پہ دیکھا، ایک تشخیص کی اور دوا دے دی، لیکن اگر یہ دیکھے گا کہ اس کے باوجود بیماری طویل ہو رہی تو پھر وہ پوری کیس ہسٹری معلوم کرتا ہے، ٹیسٹ کراتا ہے، اور آدمی بات کہیں کی کہاں پہنچ جاتی. یہاں پر بھی یہی کہ ہمارے پاس کئی روایتوں میں ایک سلسلہ، بہار الانوار کی تو غالباً آدھی سے زیادہ جلد اس موضوع پر، کہ کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ اپنی مصیبتوں کا شکوہ کرنے والے ہر بار امام سے کوئی تحفہ لے کے گئے، کبھی کوئی دوا، کبھی کوئی نماز، لیکن واپس آ کر بھی وہی پریشانی ظاہر کی. تو آخر میں امام ایک چیز دریافت کرتے تھے کہ یہ معلوم کر لے کہ کیا تیرا عقیقہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اور وہ سوال کرنے والا ذرا چونکتا تھا کہ میں بات کر رہا ہوں کہ میری نوکری چھوٹ گئی، اور امام فرما رہے ہیں کہ جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت تیرا عقیقہ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے. ربط اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ان دو باتوں میں ربط کیا، کہ آج مجھے یہاں نوکری سے نکال دیا گیا اور بات کی جا رہی عقیقے کی. اور اسی طرح سے جو بھی مسئلہ لے کے آ رہا اور امام دریافت فرما رہے کہ یہ بتا کہ کیا تیرا عقیقہ ہوا تھا کہ نہیں، دریافت کر کے آ، معلوم کر کے آ. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی کہ ہمارے معاشرے میں بعد میں اتنی رائج ہو گئی کہ ہمارے یہاں اس کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہ رہی، لیکن ہمیشہ سے اسلامی دنیا کا یہ مزاج نہیں تھا. جیسے ہمارے علاقے میں بقرعید کا دن آتا تو تقریباً یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر آدمی نے قربانی کی، لیکن اگر آپ برادر ملک میں چلے جائیں وہاں تصور بھی آپ کو نہیں ملے گا. بقرعید کے دن آپ ڈھونڈتے رہیں گے پورے تہران اور قوم کے اندر، پتا چلا کہ تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ مستحبات میں سے ہوتی ہے، لیکن اس کثرت کے ساتھ نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں کا رواج. تو اب یہ احادیث سبب بنی کہ پھر ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو تقریباً واجب کے برابر سمجھا. اب راوی نے جس وقت چونک کے یہی دریافت کیا کہ مولا، یہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کا تعلق عقیقے سے کیا، نوکری سے نکال دیا گیا اس کا تعلق عقیقے سے کیا، فلاں پڑوسی میرا دشمن بن گیا اس کا تعلق میرے عقیقے سے کیا. تو امام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جسے سارے مجتہدین عقیقے کی بحث میں مسائل سے پہلے لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کلو مولود مرتہن بعقیقتہ، ہر پیدا ہونے والا گروی رکھا ہے، رہن رکھا ہے اپنے عقیقے سے. عقیقہ دو گے تو اسے ایک مرتبہ رہن سے چھڑوایا جائے گا. اور رہن سے مراد کیا، رہن سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ دعائے عقیقے کی آخری لائن. جب ہم عقیقہ کرتے ہیں جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی، اس دعا کا یہ فقرہ ہے جو رہن کو سمجھا رہا، اور وہ یہ کہ پروردگارا شعرها بشعرہی و جلدها بجلدہی و عظمها بعظمہی و دمها بدمہی و لحمها بلحمہی. پروردگارا اس جانور کا گوشت دے رہا ہوں تاکہ اس بچے کا گوشت محفوظ ہو، اس کا خون دے رہا ہوں تاکہ اس کا خون محفوظ رہے، اس کی کھال دے رہا ہوں تاکہ اس کی کھال محفوظ رہے. یہ دعائیں درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ دعائے عقیقہ کا ترجمہ دعا میں یہ پڑھا جاتا کہ پروردگارہ یہ گوشت یا یہ خون یا اس جانور کے بال یا اس کی کھال یا اس کی ہڈیاں، پورا کا پورا ایک انسان کا سارا ڈھانچہ اس کے اندر آ گیا، یہ اس لیے ہے تاکہ میرا بچہ محفوظ رہے. یہ مرتہن کے معنی. اسی لیے جب راوی نے امام سے یہ دریافت کیا کہ مولا میرے علاقے میں جانور کا ملنا اور اس کا ذبح کرنا بہت دشوار ہے، تو کیا میں اس کے بدلے میں اس کی رقم صدقہ کر سکتا ہوں؟ جو کہ صدقہ بھی رد بلا، کہ اگر میں وہ 100 200 500 درہم جس کا جانور ہوتا وہی پیسے راہ خدا میں صدقہ کروں، تو خاص عقیقے کی منزل پہ امام نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ یحب اراقۃ الدم، اللہ عقیقے کے مسئلے میں خون کو بہتا دیکھنا پسند کرتا، یحب محبت کرتا ہے کہ خون بہایا جائے. اس لیے کہ صدقے کا فلسفہ الگ، عقیقے کا فلسفہ الگ. عقیقہ ایک طریقے سے دوا کا کام کرتا. چنانچہ اگر کبھی طبیب نے آپ کی بیماری کے لیے ایک دوا لکھی اور جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے لائف سیونگ ڈرگ،
ایسی کہ جو زندگی بچانے والی، اور وہ دوا آپ کو مارکیٹ میں نہیں مل رہی، اور آپ جا کے یہ کہیں کہ دوا کا کام بھی زندگی بچانا اور صدقے کا کام بھی رد بلا، بجائے یہ دوا خریدنے کے اگر اس کی رقم کو میں صدقہ کر دوں تو کیا اس بیماری سے بچ جاؤں گا؟ وہاں کہا جائے گا کہ صدقہ اپنی جگہ، اس کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن دوا کے بدلے نہیں آ سکتا، دوا تو استعمال کرنا ہی کرنا۔ یہی مفہوم عقیقے کے حوالے سے ہمیں دیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر درود بھیجے محمد والے۔ اچھا، اب ضمنی طور پر ایک جملہ کہہ کے اپنے اصل موضوع پر آؤں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے بھی بیان کرنا پڑتی کہ بعض اوقات ہماری قوم میں کچھ لوگ اصلاح کے جذبے سے کھڑے ہوتے۔ اصلاح اس وقتوں کوئی آدمی کر سکتا جب چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہو، لیکن اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ حقیقت کا فلسفہ کیا، تو وہ اصلاح کا جذبہ یہ لے کے آئے گا کہ بجائے اس کے کہ پیٹ بھروں کو ہم نے گوشت کھلا دیا، اس کے بدلے میں یہ پیسہ کسی اور نیکی کے کام میں کیوں نہ لگایا جائے۔ جیسے یہی مسئلہ حج کی قربانی کے بارے میں، کچھ ایسے لوگ جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے دین آگے بڑھے، لیکن انہیں اس کا فلسفہ نہیں معلوم، اس کا فلسفہ نہیں معلوم، وہ صرف سمجھتے ہیں کہ پیسے خرچ کرنے کا نام عقیقہ۔ تو اس وقت یہ حدیث ذہن میں رہنا چاہیے کہ دوا اپنی جگہ ہے، مالی مدد اپنی جگہ ہے، رد بلا اپنی جگہ ہے، جب تک کہ حقیقتیں پتہ نہ ہو ان چیزوں کو آپس میں مکس اپ نہ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ گزارش تھی، اور اس کے بعد دوسری، اچھا اسی میں ایک آخری بات کہہ دوں کہ یہاں تک روایتوں میں کہ یہ عقیقہ خالی دنیا کی حد تک نہیں، یہ مرنے کے بعد عذاب قبر اور عذاب آخرت سے بھی آدمی کو تحفظ دیتا۔ دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اسے ٹیکے لگواتے ہیں، ویکسینیشن کہا جاتا کہ بھائی پولیو کا ٹیکہ ہے یا ہیپیٹائٹس کا ٹیکہ ہے، آج کل تو بہت سارے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ساری زندگی کی حفاظت کا ضامن، ساری زندگی اسے یہ بیماریاں نہیں ہوتی۔ پیدائش کے بعد پہلے 5 سال ایک کورس بنا کے ڈاکٹر سے دیتے، جو کہ یہ اکثریت ان لوگوں کی کہ جن کے بچے کی پیدائش کو کئی سال گزر چکے ہیں، اس لیے وہ تو بھول بھال چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم کہ یہ ساری زندگی ایک طرح سے اسے امیون کرتا ہے، یہ تحفظ دیتا ہے بیماریوں سے۔ عقیقے کا فلسفہ بنیادی طور پہ یہ، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ یہ عقیقہ فقط زندگی نہیں بلکہ موت کے بعد بھی آدمی کو تحفظ دیتا ہے۔ یہی وجہ کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد 7 دن کے بعد مر جائے تب بھی اس کا عقیقہ مستحب رہے گا۔ مرے ہوئے بچے کا بھی پہلے 7 دن نہیں، اس کے بعد مر بھی گیا تب بھی ثواب اور استحباب ہے کہ اب تک اس کا عقیقہ کیے جاؤ۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب آئیے کل کی مجلس کے حوالے سے ایک اور گزارش، اور پھر میرا موضوع شروع ہو رہا۔ یہ بات